السلام علیکم، دس از محمد کاشف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اگلے ٹاپک کی طرف۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر جذباتی انسان کے پاس سنانے کے لیے ایک درد بھری کہانی موجود ہوتی ہے، اور وہی کہانی اس کی ناکامی کی وجہ بھی بنتی ہے۔ یاد رکھیے، درد، مسائل، تکلیف، تنہائی اور رکاوٹیں، ان سے بڑا اور بہتر دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ جتنا کچھ انسان تنہائی اور تکلیف میں سیکھتا ہے، نہ اتنا شاید ہی اسے کوئی اور چیز سکھا پاتی ہے۔ رکاوٹوں میں ہمت باندھے رکھنا اور آگے بڑھنا مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن ہرگز نہیں۔ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی تکلیف، اپنے درد اور انتہائی کو اپنا استاد بنا لیں۔ جذبات میں بہہ کر ناکامی پر اتکافہ کر لینا کامیاب لوگوں کی روش نہیں ہے۔ کامیاب لوگ اپنے جذبات کو ایک حد تک اہمیت دیتے ہیں، مگر انہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں کہ ناکام نہ ہونا درحقیقت کامیابی ہے۔ میرے نزدیک یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لوگ مجھے کامیاب سمجھتے ہیں، اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں آج بھی آئے روز ناکامیابیوں کا سامنا کرتا ہوں، اپنی ناکامیابیوں سے سیکھتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ہاں، میری کامیابی یہ ضرور ہے کہ میں ناکامی کو کبھی اپنے سر پر نہیں باندھتا۔ 1 سال قبل ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے، شرازی صاحب، میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ محترم، آپ کتنے مسائل اور ناکامیابیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، کتنی مشکلات اور پریشانیاں جھیل سکتے ہیں؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں انہیں بتایا کہ جناب، کامیابی درحقیقت ناکامیابیوں کا سامنا کر کے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اگر آپ مجھ سے کامیابی کی تعریف پوچھیں گے تو میں آپ کو اچھا گھر، گاڑی، پیسہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ کامیاب زندگی کے لیے جانے والے ہر قدم پر مشکلات اور ناکامیوں کے باوجود اگر آپ کا دل مطمئن اور خوشحال ہے تو میرے نزدیک یہی کامیابی ہے۔ میرے نزدیک کامیابی کی مثال پہاڑ پر چڑھنے کی سی ہے۔ بلندی کی طرف اٹھتا ہر قدم آپ سے آپ کی محنت اور ہمت کا سوال کرتا ہے۔ آپ کو زور لگانا پڑتا ہے۔ اس زور لگانے میں اگر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر ہر اٹھتا قدم آپ کو تھکا رہا ہے تو آپ کامیاب نہیں، ناکامیابیوں کا بوجھ اٹھائے ناکامی ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کامیابی کے لیے ناکامیابیوں سے سیکھ کر ان کا بوجھ خود پر سے اتار کر آگے بڑھنا سیکھیے، تب ہی دل مطمئن اور پرسکون ہوگا، سفر آسان اور پرمسرت ہوگا۔ کامیابی کو اپنا مشغلہ بنا لینے والے ناکامیابیوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، کامیابی کبھی آخری نہیں ہوتی۔ کسی کامیابی کا سفر کبھی آخری سفر نہیں ہوتا۔ ہر کامیابی کے بعد نئی کامیابی، نیا سفر آپ کو منتظر ہوتا ہے، لہٰذا رکنا نہیں ہے، ناکامیابیوں سے سیکھنا ہے، سیکھ کر بڑھتے چلے جانا ہے۔ غرور اور تکبر سے ناکامی تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ تندرست ہو تو تمام بدن تندرست رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابی اور فساد پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں خرابی و فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ تمام تمہارا دل ہے۔ جب ذکر ہو دل کا تو دل کی بیماریوں میں تکبر، غرور، حسد، بغض اور منافقت ہی دل کی بڑی بیماری ہیں، جو انسان کا سکھ چین چھین کر اسے ہر وقت کسی آگ میں جلاتی رہتی ہیں۔ غرور کا مطلب ہی دھوکہ ہے، جبکہ تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ یہ غرور و تکبر انسان کو اپنے آپ اپنی ذاتی میں گم کر کے دھوکے دائی کا شکار کرتا ہے اور باقی سب کو حقیر بنا کر پیش کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ پر اس قدر فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کا ہر شخص کم تر دکھائی دینے لگتا ہے، اور اکثر لوگ اپنے حسب و نسب، اپنے مال اور اولاد، اپنے حسن و جوانی اور اپنی تعلیم کے حوالے سے غرور تکبر کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو حقیقتاً اس سب میں انسان کا کوئی زور نہیں۔ یہ سب چیزیں تو عطائے خداوند ہیں۔ اس دنیا اور آخرت میں عزت انہی کو ملتی ہے جو انکساری کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں۔ آپ آج اپنے حسب و نسب اور اولاد پر فخر کر رہے ہیں، مگر سوچیں، جس نے آپ کو یہ سب عطا کیا وہ آپ سے یہ سب لے تو آپ کیا کریں گے؟ آج آپ کے پاس بہت پیسہ، بہت دولت، مگر کل آپ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں اور یہ سارا پیسہ خرچ کر کے بھی شفا یابی حاصل نہ ہو تو کیا فائدہ اس پیسے کا؟ آپ کو آج اپنے حسن اور جوانی پر غرور ہے، اگر آپ کسی حادثے میں اپنا یہ حسن کھو بیٹھیں تو آپ کا غرور کہاں جائے گا؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اگر وہ سب کچھ لے لے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اکثر لوگ خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے میں مشغول رہتے ہیں۔